ایسے ورلڈ کپ کی بات کریں گے جس میں سٹارٹ اپس نے حصہ لیا. گزشتہ ماہ منعقد ہونے والے مقابلے میں 200 ٹیموں نے اپنے منفرد بزنس ماڈل پیش کیے، جن میں سے 12 آخری راؤنڈ تک پہنچے اور 12 میں سے ایک بزنس سٹارٹ اپ کو سلیکان ویلی جانے کا پروانہ مل گیا. میٹاورس کی ٹریننگ سے وابستہ بزنس سٹارٹ اور بٹ ایڈ جو ہے رواں ماہ امریکہ میں ہونے والے عالمی مقابلے میں حصہ لے گا، جہاں جیتنے والے کو $10 لاکھ کی سرمایہ کاری ملے گی. سٹارٹ اپ کے منتظمین اور انوویٹر گراج کے بانی عمران جٹالہ، آربٹ ایڈ کے جو ہیں وہ ونر نویرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو عمران سے. عمران السلام علیکم. پہلے تو بڑا زبردست یہ تمام تر معاملہ رہا. مجھے بتائیے سٹارٹ اپ ورلڈ کپ کیا ہے، کیا فائدہ ہوا اس سے اور کیا فائدہ ہوگا آگے چل کے؟ تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم فیصل اینڈ مہک. اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ جو ہے وہ سلیکان ویلی بیسڈ ایک کمپٹیشن ہے جس کی پوری دنیا میں کچھ 60 سے زیادہ چیپٹرز ہیں اینڈ وی ریپرزینٹ دیم ان پاکستان. سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ اپس اور بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹارٹ اپس اپلائی کرتے ہیں، ان میں سے ہم اسٹارٹ اپس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور اس دفعہ کوئی 200 سے زیادہ اسٹارٹ اپس نے اپلائی کیا. ایونچولی 12 کو شارٹ لسٹ کر کے ایئر یونیورسٹی میں ہم نے فائنل کے لیے انوائٹ کیا اور پھر یہ ایک ایکسپرٹ ججز پینل کے سامنے اپنی جو بزنس آئیڈیاز ہیں ان کی پریزنٹیشنز دیتے ہیں اور وہاں پہ ایک جو اسٹارٹ اپ ہے وہ نیشنل ونر ڈکلیئر ہوتا ہے. پھر یہ 60+ اسٹارٹ اپس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ سلیکان ویلی جائیں گے سپٹمبر کے اینڈ میں جو گلوبل فائنل ہے اس کے لیے، اور وہاں پھر ایک ونر کو $1 ملین کا پرائز ملتا ہے. سو دے کیری دا پاکستانی فلیگ ایٹ اے گلوبل اسٹیج. اور یہاں پہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم چونکہ اب ایوالو ہو رہا ہے، سو دس از آر ہمبل کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. ٹھیک ہے. اچھا نویرا، آپ مجھے بتائیں اور بیٹیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ میٹاورس ٹریننگ سے کیا مراد ہے، لوگ کیا سمجھے، یہ کیسی ٹریننگ ہے؟ تھینک یو سو مچ. سو آربیٹیڈ از اے ٹریننگ پلیٹ فارم جہاں پہ ہم لوگ اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن ایک پرابلم کے اوپر بات کریں، وی انٹریکٹ ود لاٹ آف پیپل ان آر کمیونٹی، اور ہم ایک پرابلم کے اوپر آئی تھنک ہم اتفاق کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں انٹیگریٹی کی تھوڑی سی کمی ہمیں فیل ہوتی ہے اور وی آل ٹاک اباؤٹ دا پرابلم الاٹ، لیکن ہم اس کے سولوشن کے اوپر بات کرتے ہیں. سو یہ جو ہم لوگوں نے پلیٹ فارم بنایا ہے یہ اس ایم کے ساتھ بنایا ہے کہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی کو ایمپتھی اور انکلوژن اور کمیونیکیشن جیسی اسکل سکھا کر بیٹر سویلینس اور بیٹر کنٹریبیوٹرز ٹورڈز دا کمیونٹی ہم اس میں تھوڑا سا اپنا رول پلے کر سکیں. سو آر اسٹارٹ اپ از مینلی اباؤٹ دس. اور میٹاورس آف ٹریننگ از بیسکلی بیکاز یہ ورچوئل ریالٹی میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کمپلیٹلی امرسو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو یو گیٹ ٹو لرن الاٹ اور آپ پھر اپنے سیلف ریفلیکشن کے تھرو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا عمران، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو $500 بلین انوویشن انڈسٹری کا ویژن جو پیش کیا، کیا ویژن ہے یہ، ذرا ہمیں بھی بتائیں. تھینک یو ویری مچ فیصل. دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ دس از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ. پاکستان اگر ہسٹوریکلی آپ اس سب کانٹیننٹ ریجن کو دیکھیں، ان ایئر 1800 دس سب کانٹیننٹ واز 25% آف گلوبل جی ڈی پی. جو سب کانٹیننٹ ہے یہ گلوبل جی ڈی پی کا 25% تھا، اور پاکستان جو آج کی لینڈ اگر ہم دیکھیں تو دس واز 5% آف گلوبل جی ڈی پی. تو آئی آلویز بلیو پاکستان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ 5% آف گلوبل جی ڈی پی ہے. سو اس لحاظ سے اگر آج کے میتھس میں ہم دیکھیں تو اٹ از $3 ٹریلین پلس. اب اس میکسیمم اکنامک پوٹینشیل تک پہنچنے کا رستہ انوویشن اکانومی ہے، اور اس کے لیے وی کیم اپ ود اے پلان کہ پاکستان کو بائی 2030 ٹاپ 50 انوویٹو نیشن کیسے بننا ہے اور $500 بلین کی انوویشن اکانومی کیسے بنانی ہے. سو دیٹس دا موٹیویشن بیہائنڈ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ فار دس پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم، اینڈ آئی بلیو پاکستان کا پوٹینشیل اس سے بھی بہت زیادہ ہے. زبردست. اچھا نویرا، مجھے یہ بتائیں آپ سلیکان ویلی میں آپ کمپٹیشن کی تیاری کس طرح سے کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں، کیا کیا چیلنجز آپ کو درکار ہوتے ہیں؟ چیلنجز آئی تھنک ایک تو ہمارا ٹریول کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، ویزا وغیرہ کا، بٹ اللہ کا شکر ہے دیٹ گاٹ ریزالوڈ آل تھینکس ٹو سر عمران ہیئر. اور اس کے علاوہ ہم لوگ جب تیاری کریں گے سو ول پرابلی بی ٹیکنگ ہیلپ فرام دا مینٹورز ہیئر ان پاکستان. جیسے سر عمران نے مینشن کیا، ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہم لوگوں کو اس کو ایکسپریس کرنے کا پراپر پلیٹ فارم نہیں ملتا یوزلی.
تو ہم لوگ یہاں کے ہی مینٹورس کو انوالو کر رہے ہوں گے اپنی پچ کے اندر. ول بی ٹیکنگ دیئر فیڈ بیک, انکارپوریٹنگ دیٹ, اور ہم لوگ ٹرائی یہی کریں گے کہ اف وی گیٹ ٹو پارٹیسپیٹ تو ہم جیت کر آئیں اینڈ وی کیری دا فلیگ الانگ. اب یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. لیٹ می ٹیک اے کوسچن آؤٹ آف دس تھنگ. اور عمران پہلے آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا, پھر نویرا آپ اس پہ. آپ نے کہا کہ پچ جو ہے آپ لوکل مینٹورس کو کریں گے. ہاؤ امپورٹنٹ از پچنگ اسٹارٹ اپ ٹو دا پیپل کہ جو اس میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں, اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ عمران. بالکل, چونکہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. فیصل, دس از گریٹ کویسچن. کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, لائک 5 منٹ کا پچنگ ٹائم ہے یا 8 منٹ کا پچنگ ٹائم. اس میں آپ نے ایکسپرٹس کو جو شاید پہلی دفعہ آپ کا آئیڈیا سن رہے ہیں ان کو سمجھانا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے کہ دس از اے وائبل بزنس ماڈل, یہ اسکیلیبل بزنس ماڈل, یہ پیسے بھی بنائے گا اور لانگ ٹرم میں گرو بھی کرے گا. سو اس لیے پچنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں وی ٹرائنگ ٹو ہیلپ نویرا آربٹ کو کہ وہ بہت اچھا پریپیئر کریں, بیکاز انہوں نے گلوبل اسٹیج پہ جانا ہے. ان کو آلریڈی بہت ساری ہیلپ ملنا شروع ہو گئی ہے کرٹسی اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ کے نیشنل ونر ہونے کی وجہ سے. یو ایس ایمبیسی ریچڈ آؤٹ اور انہوں نے ان کو پرائیورٹی پہ وہاں پہ انوائٹ کیا, ان کو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں, ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں, ان کو ایکسیس دے رہے ہیں ٹو دا وائڈر نیٹورک. سو دس از دا بینیفٹ آف بینگ پارٹ آف دا سچ این ایکٹیویٹی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا نویرا, یہاں سے آپ سلیکون ویلی جب آپ جائیں گے تو اور بھی کمپٹیٹرز آئیں گے یقیناً, تو کس کس ممالک سے شرکت کی جا رہی ہے؟ اب ایکچولی اٹس اے گڈ کویسچن. ہم لوگ کل ہی ایک اور کمپٹیشن جیتے تھے, دیٹس ٹائی اسلام آباد چیپٹر, اور اس کے ساتھ اب ہم لوگ انشاءاللہ انڈیا جائیں گے, حیدرآباد. اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ, بیکاز ایک تو ہم لوگوں کی تھوڑی بہت رائیولری ہے وہاں پہ, اینڈ آئی تھنک لرننگ پوٹینشیل وڈ بی امیزنگ دیر ایز ویل ایز ان سلیکون ویلی. لیکن سلیکون ویلی کا ایکو سسٹم مجھے تھوڑا سا پتہ ہے, بیکاز آئی ہیو بین دیر فیو ٹائمز ارلیئر, لیکن انڈیا وڈ بی a new venture, a new territory altogether. So I'm actually very excited about that part too. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ عمران صاحب, یقیناً میں اس پہ یہ بھی سوال کروں گا کہ وین ایور وی ٹاک اباؤٹ دی آئی ٹی اسٹارٹ اپس, اس میں انڈیا کیوں آ گئے, ہم کیوں پیچھے, لیکن ہمارے یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے بچوں کا وہ کیسا آپ دیکھتے ہیں ان اسٹارٹ اپس کو لے کے؟ کیونکہ ابھی اگر آئی ٹی اسٹارٹ اپس کو اگر سائڈ میں بھی رکھیں تو سچویشن یہ ہے کہ اتنے سارے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں اینڈ دین دے گیٹ کلوزڈ. تو آپ نے ہمارے ٹیلنٹ کو کیسا پایا وین اٹ کمز ٹو اسٹارٹ اپس؟ پاکستان میں بہت امیزنگ ٹیلنٹ ہے. انڈیویجول ٹیلنٹ کی بات کریں تو دیر از نو شارٹیج آف ٹیلنٹ. بس ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ان انڈیویجول ٹیلنٹس کو ٹیمز میں کنورٹ کریں, ان ٹیمز کو ہیلپ کریں کہ وہ اسٹارٹ اپس بنائیں. چائنا نے 800 ملین لوگوں کو پاورٹی سے اپ لفٹ کیا ہے ٹو دا مڈل کلاس, اور ان کا جو سیکرٹ ہے وہ انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ ہے. سو پوری دنیا میں انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وہ فاسٹسٹ روٹ ہے کہ آپ لوگوں کو پاورٹی سے ایلیویٹ کر کے ان کو مڈل کلاس میں لے کے آتے ہیں. سو انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ نیکسٹ مڈل کلاس پروڈیوس کرتا ہے. پاکستان کو بھی اسی کی ضرورت ہے. چائنا میں 50,000 اسٹارٹ اپس ہر منتھ بنتے ہیں. گلوبلی اسٹارٹ اپس کا جو فیلئر ریٹ ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے, اور وہ یہاں پہ بھی فینومن ہے, اور شاید ہمارا فیلئر ریٹ گلوبل ایوریج سے بھی زیادہ ہوئے گا. بٹ دا بینیفٹ ریئلی از کہ جو چھوٹا بزنس ہے, اسٹارٹ اپ ہے, وہ کسی بھی اکانومی میں گروتھ کا انجن ہوتا ہے. ایک چھوٹا بزنس ہر سال اپنی ایگزسٹنس کے پہلے کچھ سالوں تک وہ اپنا سائز ہر سال ڈبل کر سکتا ہے. یہ جو اتنی 100% ایئر آن ایئر گروتھ ہے وہ بڑی کمپنیز نہیں لے کے آ سکتے, یہ چھوٹا بزنس ہی لاتا ہے, وہ امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے. UNDP کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کو 2035 تک ہر سال 1.3 ملین ایڈیشنل جابس کریٹ کرنے. یہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ملا کے نہیں کر سکتا, اونلی اسٹارٹ اپس کین ڈو دس. سیلف امپلائمنٹ کی طرف اگر ہم لوگوں کو اپنا موٹیویٹ کریں گے, اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں گے, دیٹس ویئر دا میجک از. صحیح, ٹھیک. اچھا نویرا, مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہم آئی ٹی اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں ہمیں انڈیا آگے نظر آتا ہے. میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو وہ یہ جانیں کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اٹس اے گڈ کویسچن. ایکچولی ہم لوگ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہی ایک اور آرگنائزیشن ہے جو کہ انڈین ہے, بائیجو. ہم نے ان کی کرکٹ ٹیم پہ بھی بائیجو کا لوگو دیکھا ہے. سو دیٹس بیسکلی این ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپ. اور انہوں نے جس طرح سے گرو کیا ہے, انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح سے گروتھ اسٹارٹ اپس کی نہیں نظر آتی. مجھے جو اس کا ایک ریزن نظر آتا ہے وہ اویئرنیس ہے پرابیبلی, کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح سے اویئر نہیں کر پاتے.
मे बी दैट्स वेयर वी लैक, क्योंकि अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो ऑलमोस्ट दोनों स्टार्टअप्स की सेम है, और देयर मेनी एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे पाकिस्तान में जो कि काम कर रही हैं, जो कि सेम क्वालिटी और इवन बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन मे बी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर, या फिर हम लोग हमारी जो अवाम है वो चीज़ों को इतनी, या नए आइडियाज़ को इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं करती। सो मे बी दैट्स वन थिंग। जैसे सर इमरान ने कहा कि हम लोग मतलब जो स्टार्टअप्स हैं ये दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, एंड दैट्स वन लाइक मेजर थिंग। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करें तो हमारी अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल। इफ़ यू लुक इनटू दैट, आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट जॉब लेने का होता है इंस्टेड ऑफ यू नो क्रिएटिंग अ बिजनेस एंड देन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर पीपल। हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हमें किसी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए, एंड दैट बेसिकली वही हम लोग वहीं पे हम लोग रह जाते हैं। सही, और यहीं पे फिर we need this shift, और यहीं पे हमारा फिर in पार्ट the आता है thinking of कि हम अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करें। इमरान सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें जो कि कर रहे हैं। और नवीरा, आपको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्ल्ड कप जो कि स्टार्टअप्स का है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका, बहुत शुक्रिया नवीरा आपका। तो आपने देखा कि किस हमारे हर शोबे में टैलेंट है, वी जस्ट नीड टू प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और उसको अगेन आम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है।